نا بعض ابا بھی بڑے ظالم ہوتے ہیں, بلا وجہ اپنی اولاد کو نا ذہنی ٹارچر کرتے رہتے ہیں تانے دے دے کے. ہیلو گائز, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل فہد فرحان خان آفیشیل. آج ہم بات کریں گے والدین اور اولاد کے مابین جو آج کل جتنے سارے مسائل چل رہے ہیں اس کے حوالے سے. فرسٹ آف آل میں یہ بتاتا چلوں کہ میں کئی سال سے یہی بات ہر بندے سے کہتا آ رہا ہوں کہ ہر بات پہ یہ نہیں کہہ دینا چاہیے کہ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, وہ جو بھی کریں گے آپ نے اف تک نہیں کرنا. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے غلطیوں پہ پردہ ڈال لیتے ہیں. خواہ ہمارے بڑے زناکار ہی کیوں نہ ہو, خواہ ہمارے بڑے شرابی کیوں نہ ہو, خواہ ہمارے بڑے بغض رکھنے والے, حسد رکھنے والے ہی کیوں نہ ہو, خواہ ہمارے بڑوں نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ برا کیوں نہ کیا ہو, ان سب کو ہم آرام سے ایزیلی جانے دے دیتے ہیں, ان کے کیریکٹر پہ پردہ ڈال لیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس بات سے ان کو بڑھاوا دے دیتے ہیں. تو معاشرے والے یہی کہتے رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, بزرگ ہے. تو پھر وہ باپ بھی غلط نہیں ہے جو ہم آئے دن نیوز پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ باپ بیٹی کے ساتھ زنا کرتے پکڑا گیا. پھر ایسے باپ کو کچھ کہنا نہیں, ایسے باپ کو ہار پہنا دینا, کیونکہ آفٹر آل وہ ایک باپ ہے. اس طرح اگر کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کر دیتی ہیں جس سے اولاد کو پوری زندگی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے, اور پھر انہی مصیبتوں کی وجہ سے ان کے آنے والی اولاد کو بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے, تو کیا ایسے پیرنٹس کی بات مان لینی چاہیے؟ تو میری زندگی گزر گئی انہی باتوں کو لوگوں کو بتاتے ہوئے کہ خدا را اپنے بڑوں کے کیریکٹر پہ, ان کے غلط کیریکٹر پہ, نہ کہ مطلب کوئی چھوٹی موٹی غلطی. چلو وہ جو چھوٹی موٹی باتیں ہیں جو مطلب کہ اگر باپ کہتا ہے کہ بیٹا پڑھائی کر لو اور آپ نہیں کر رہے تو یہ آپ غلط کر رہے, چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کا دل نہیں کر رہا اور آپ کا دل کسی اور چیز میں ہے اور باپ زبردستی کر رہا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ اب میرے ایگو کا مسئلہ ہے, باپ کا ایگو ہارٹ ہو جاتا ہے, میرے بیٹے نے بات کیوں نہیں مانی. تو بھائی باپ کو ایسی جگہ پہ ایگو نہیں دکھانا چاہیے جہاں پہ آپ کی بات مان کر آپ کی اولاد کی زندگی برباد ہو سکتی ہے. حال ہی میں کراچی میں ایک 15 سال کا لڑکا, اس نے خودکشی کر لی. خودکشی کی وجہ کیا بنی؟ باپ ہمیشہ سے کہتا رہا کہ تم نے مارکس اے گریڈ میں لے کر آنے ہیں, اے گریڈ سے پاس ہونا ہے. تو بھائی اب بیٹے کا دل کر رہا ہے کہ یار میرا دل پڑھائی میں نہیں ہے. مطلب قدرت نے اس کو میکینک بننے کے لیے پیدا کیا ہے, قدرت نے اس کو مزدور بننے کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب اللہ کا ہی یہی فیصلہ ہے, اس کی قسمت میں ہی پڑھائی نہیں ہے, اس کا دل نہیں کہہ رہا, اس کا ذہن نہیں مان رہا پڑھائی کو, وہ نہیں کر سکتا. ایک تو وہ والی بات ہے نا کہ چلو ماں باپ کی خاطر کر لو کیونکہ وہ آفٹر آل ماں باپ ہے. لیکن جب انسان کر ہی نہیں پا رہا تو ایسے میں پھر بچوں پہ زبردستی کرنا ہرگز صحیح بات نہیں ہے, بلکہ یہ تو گناہ ہے, گناہ کبیرہ میں سے آتی ہے یہ بات. بچے نے خودکشی کر لی. اس کی وجہ کیا بنی کہ باپ نے کہا کہ A1 گریڈ لے کر آنا ہے آپ نے, اور جب بیٹے نے تیاری خوب کی, آفٹر آل پیرنٹس کی وش تھی کہ چلو ٹھیک ہے, لیکن وہ نہیں کر سکتا تھا, اس کا ذہن اس لائق نہیں بنا ہوا ہے. اللہ نے اسے اتنی طاقت نہیں بخشی ہوئی ہے کہ وہ ایک اچھی خاصی پڑھائی کر لے. اور جیسے کہ ابھی ایک کلاس میں مطلب 40 بچے ہیں, تو 40 کے ماں باپ نے ساروں کو یہی سمجھایا کہ آپ نے فرسٹ پوزیشن لے کے آنا ہے. کون سے والے ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا چلو کوئی بات نہیں, بس صرف پاس ہو جاؤ, یہ بھی بڑی بات ہے. نہیں, ہر بندے کو ماں باپ یہی کہتے رہتے ہیں کہ بیٹا آپ نے اچھے خاصے مارکس لے کر آنے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ مطلب موسٹلی پیرنٹس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ فلاں والا بچہ نہیں ہے, اس سے کم تم نے زیادہ مارکس لے کر آنے ہیں, کیونکہ پھر اس کے پیرنٹس کے ساتھ ہماری اٹھک بیٹھک ہے تو ہم کیسے پھر ان کا سامنا کریں گے, ان کے سامنے کیسے بیٹھیں گے ہم, یہ تو عزت کی بات ہے. تو لازماً تم نے زیادہ مارکس لے کر آنے ہیں. تو یہ کہاں کی عقلیت ہے یار. تو جب اس بچے کے مارکس ہم آ گئی اور رزلٹ کارڈ اس کے ہاتھ میں ہے, تو گھر جانے کی بجائے, گھر کیوں نہیں گیا, کیونکہ اب میں جاؤں گا تو میرا باپ مجھ پہ چلائے گا اور مجھے ڈانٹے گا, ہو سکتا ہے مجھے مارے بھی. تو یہ سوچ کر اس نے بیچارے نے خودکشی کر لی. تو چلو ایک تو اس نے بھی بیچارے نے اپنی آخرت بھی برباد کر لی, لیکن آخرت برباد کرنے کی اس کی وجہ کیا ہے؟ باپ, ایک ایسا جاہل باپ جس نے یہ تک نہیں سوچا کہ انسان ہے یہ, میں بھی ایک انسان ہوں. ایک انسان پہ اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنا وہ برداشت کر سکے. یہ تو ہم جانور کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ گدھے پہ اتنا بوجھ لاد دو جتنا وہ برداشت کر سکے, ادروائز اس سے زیادہ ڈالو گے تو یہ بھی گناہ ہے. تو موسٹلی ہماری جو غلطیاں آج کل چل رہی ہے ہمارے معاشرے میں وہ یہی ہے کہ بڑا کچھ بھی کرے ہم کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, پیرنٹس ہیں, بزرگ ہیں ہمارے. لیکن اگر جہاں تک چھوٹے بچوں کی بات ہے یا پھر ینگ جنریشن والی بات ہے, وہ اتنی سی غلطی کرے تو قیامت تک اس کو وہ جتاتے رہتے ہیں. ہم نے یہ غلطی
10 سال پہلے اس والے دن پہ کی تھی، یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھا ایسے بھی باپ ہوتے ہیں معاشرے میں کہ جو بچے کو بار بار ٹارچر کر کے ہر بات پہ اس کو تانے دے دے کے اس کو مینٹل بنا دیتے ہیں، اس کو ذہنی توازن اس کا بگاڑ دیتے ہیں. تو ایسے بھی باپ ہے، بڑے ظالم قسم کے آج کل معاشرے میں ہے پیرنٹس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے ہیں، کافی سارے اچھے پیرنٹس بھی ہیں جو ویل ایجوکیٹڈ ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کیا چاہیے، اس کی زندگی کیسے سنور سکتی ہے. ہر پیرنٹس یہی چاہتے ہیں پوری زندگی اپنی کہ وہ اپنے بچے کی زندگی بہتر کر سکے، لیکن کچھ پیرنٹس کو سمجھانا پڑے گا ہمیں، کچھ پیرنٹس کو خود سمجھنا ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. تو ہمارے مین معاشرے کی پرابلم ہی یہی ہے کہ باپ بیٹی کے ساتھ زنا کرتے پکڑا جائے کوئی بات نہیں، باپ ہے. نہیں ایسا تو نہیں کہتے نا کہ زنا کرتے پکڑا گیا تو پھر باپ ہے، نہیں اس کو مارتے بھی ہے، غلط کیا اس نے. ایون اس کی بیٹی بھی پھر 2 چپیڑے اس کو مار لیتی ہے جب موقع واردات پہ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اور جب وہ پولیس اس کو اریسٹ کر لیتی ہے، یا پھر باپ اپنی بیٹی کو بیچ دیتا ہے پیسوں کی خاطر. تو میں معاشرے کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ پھر وہ بھی باپ ہے یار. تو خدا رہا یہ باپ کا درجہ ایک حد تک ہے، لیکن جب باپ والدین اپنے اختیارات سے ہٹ کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، جب ان کے اختیار میں کوئی بات نہیں رہتی پھر بھی وہ اس بات کو بار بار چھیڑتے ہیں، تو ایسے میں پھر والدین کی اولاد مجبور ہو کے ان کو واپس جواب دے دیتی ہے. تو اس کے لیے میں نے کافی ساری ریسرچ کی ہے، کیونکہ مجھے تقریباً کافی زیادہ سال ہو گئے میں اسی بات کے پیچھے پڑا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اصل میں برباد کیوں ہو رہا ہے. تو میری ریسرچ کرنے کے بعد، کیونکہ میں موسٹلی اسلامک وے سے بات کرتا ہوں، میں مسلمان ہوں، ایک ٹوٹی پوٹی کوشش ہے میری کہ مسلمانیت پہ اچھی زندگی سرو کر سکوں میں اپنی. اور میں کوئی مطلب اتنا بڑا کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی مفتی نہیں ہوں، لیکن میں مفتی صاحبان اور مولوی صاحبان اور جتنے بھی مولانا ہیں ہمارے، میں سب کی بیانات وغیرہ سنتا ہوں، اچھے خاصے میں ان کی ویڈیوز دیکھتا رہتا ہوں اور ان کی ویڈیوز پہ ریسرچ کرتا ہوں کہ جیسے کہ ابھی ایک مولوی نے اگر ایک بات کہہ دی تو میں وہی بات پھر 10 مزید مولویوں کی منہ سے سنتا ہوں. جب وہ ایک ہو جاتی ہے تو تب میں یہ سوچ لے لیتا ہوں کہ ہاں ابھی یہ بات صحیح ہے. تو اسی طرح میں نے کافی زیادہ ریسرچ کی ہے. تو میرے خیال سے تقریباً سارے ہی لوگوں نے مجھے اپنی زندگی میں کہا ہے کہ نہیں فہد تمہاری بات غلط ہے، تم صحیح نہیں ہو، تم غلط بات کر رہے ہو. تو آج ان کی بات پروف کرنے کے لیے اپنی بات پروف کرنے کے لیے کہ میری بات غلط نہیں ہے، میں نے کافی سارے مولویوں کی ویڈیوز دیکھی ہے اور مجھے لگا صرف یہ سوالات میرے ذہن میں آتے ہیں. جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی اور ان کے نیچے فیس بک یوٹیوب پہ کمنٹس وغیرہ دیکھ لیے تو وہ 1000+ تھے. مطلب 1000 لوگوں سے زیادہ لوگوں نے، وہ تو یہ ہے کہ جو ایجوکیٹڈ ہے، جو یوٹیوب یوز کر سکتے ہیں، جو نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسے ہو رہا ہے. نہ جانے ایسے کتنی ساری اولادیں ہوں گی جو ماں باپ کی وجہ سے تکلیف میں ہوں گی، ماں باپ ظلم کر رہے ہیں ان کے اوپر، جبکہ ماں باپ کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو یہ تو صرف وہ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو نیچے بار میں نے سارے ان کے کمنٹس ریڈ کر لیے. ویڈیوز یہ تھی کہ موسٹلی جو والدین ہیں انہی کی وجہ سے پرابلم شروع ہو جاتی ہے گھر میں، لیکن باہر والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں اولاد غلط کر رہی ہے، والدین کا احترام کر لینا چاہیے کسی بھی حال میں. اور موسٹلی جو میں کہتا ہوں کہ جاہل سے جاہل، جو بڑا والا جاہل انسان ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ ایک ہی، وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ والدین کو اف تک نہ کہو، باپ کو اف تک نہ کہو. تو جتنا بڑا والا جاہل ہوگا نا تو وہ ہمیشہ یہی بات کرے گا کہ باپ کو اف تک نہ کہو. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں صرف اتنا ہی سنا ہے، اس سے آگے کی ڈیٹیل اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ مطلب میری والی بات پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کے سارے پیرنٹس صحیح نہیں ہیں، میں صرف اور صرف ان پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں. میرا فوکس صرف ان پیرنٹس پہ ہے جو اولاد پہ ظلم کر رہے ہیں، جو اپنے گھر کو برباد کرنے پہ لگے ہیں، اولاد کی اچھی خاصی خوشیوں کو، سکون کو برباد کرنے چلے ہیں. مطلب اگر اولاد کی شادی ہو جاتی ہے، بہو گھر آ جاتی ہیں، تو یہاں پہ پیرنٹس اپنی مرضی چلانا شروع کر دیتے ہیں. اگر بہو کچھ اپنی مرضی کا کرنا چاہے یا پھر سوچنا چاہے تو یہ پیرنٹس گناہ مانتے ہیں، ان کا غلطی مانتے ہیں کہ نہیں تم لوگوں نے ایسا نہیں کرنا، ہم جیسا چاہیں گے ایگزیکٹلی ویسا ہی اس گھر میں ہوگا. اس طرح کی جو ینگ جنریشن ہے، جو شادی والا سین نہیں، مطلب کوئی جو 17-18 سال کے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، ان پہ ذہنی اتنا زیادہ دباؤ ڈال لیتے ہیں پیرنٹس کہ وہ اس دباؤ میں آ کر خود ہی باغی بن جاتے ہیں. تو موسٹلی یہ تو میرے ویڈیوز سے پروف ہو گیا ہے، میں آپ کو ویڈیوز دکھا دیتا ہوں.
تعلیم پہ زبردستی نہیں. پہلے یہاں ایک لڑکے نے خودکشی کی ہے, اتنا فورس کیا A1 گریڈ آنا چاہیے, A1 وہ اتنا دباؤ آئے گا نا میرے اوپر باپ اور ماں اور رشتہ داروں کی طرف سے, اس نے جا کے خودکشی کی ہے. وہ قدرت نے مزدور بننے کے لیے پیدا کی, میکینک بننے کے لیے قدرت نے پیدا کیا ہے. اس کا بیچارے کا دماغ چل نہیں رہا پڑھائی میں, اس کا دماغ نہیں چل رہا, کیوں زبردستی گھسیٹ رہے کوئی نہیں کرنا ہے. ہر ایک میں ہر چیز کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو جب اولاد بالغ ہو جائے اسے شادی سے نہیں روک سکتے. وہ اگر کرنا چاہ رہی اپنے خرچے پہ, ابا کے نہیں, تو ابا اس کو شادی سے نہیں روک سکتے. روکیں گے تو اولاد پر والدین کی اطاعت کرنا اس معاملے میں لازم نہیں ہے. والدین زبردستی بولو بھائی نہیں روک سکتے. ماں باپ سے کہتا ہوں اولاد پہ ایسا جبر نہ کرو کہ وہ باغی ہو جائیں, مجبور ہو جائیں بغاوت پر. اس میں لڑکی پاگل ہو چکی ہوتی ہے, پاگل کرنے والی کون ہوتی ہے؟ اس کی سگی ماں. بد زبانی ہو رہی ہے تو الگ ہو جاؤ, کہہ رہا ہے الگ بھی نہیں ہونے دینے. میں نے کہا یہ الگ آپ کا حق ہے, آپ کا حق ہے. پھر وہ کہہ رہے جی بولو تو بھی غصہ کرتے ہیں. میں نے کہا بس پھر کوئی درمیانہ سلس بولا. جبکہ ظلم اپنے والد کر رہے ہیں, دنیا کے ساتھ آخرت بھی برباد کرنا چاہتے ہیں. 90% ماں باپ کی وجہ سے اولاد نافرمان ہو رہی ہے. 90%. تو ان ساری ویڈیوز سے یہ پروف ہوتا ہے کہ جیسے ابھی طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ 90% پاکستان میں 90% اولاد اپنے ماں باپ کی ہی غلط پرورش کی وجہ سے یا پھر اپنے ماں باپ کی ضد کی وجہ سے, انا کی وجہ سے خودسر ہو جاتے ہیں, باغی ہو جاتے ہیں. مطلب اولاد صبر کر رہی ہوتی ہیں باہر کے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کہ جن کے پاس بھی بیٹھ جائے وہ کہتے ہیں چلو بیٹا کوئی بات نہیں گزارا کرو, باپ ہے, چلو بیٹا کوئی بات نہیں, ماں ہے, چلو بیٹا کوئی بات نہیں, بزرگ ہے, چلو بیٹا کوئی بات نہیں, بڑا ہے. تو اس طرح کوئی بات نہیں کر کے اس کا دل بھرتا رہتا ہے. لیکن جب پیالہ سرے تک آ جاتا ہے نا, ایسے پیالے میں کوئی چائے ڈال رہا ہوتا ہے نا, اور چائے ایک دم سے پیالہ مکمل بھر جاتا ہے, تو پھر اس سے پانی یا پھر چائے نیچے بہنے لگتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پیالہ بھر چکا ہوتا ہے. تو اسی طرح اولاد کی صبر کا بھی پیالہ بھر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ فل ٹو فل بھر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ پلٹ کر جواب دے دیتے ہیں. تو اگر جواب دے دیتے ہیں تو معاشرہ یہ تک نہیں سوچتا کہ اس جواب دینے کی وجہ کیا ہے. نہیں, یہی ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے. کچھ بھی کرے معاشرہ سننے کو تیار ہی نہیں ہے. کچھ بھی کرے ماں باپ, انہوں نے ماں باپ کو کچھ بھی کرنے کا سرٹیفکیٹ تھمایا ہوا ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو کچھ بھی کرنے کا پھر تو یہ طارق جمیل صاحب بھی غلط فرما رہے, طارق مسعود صاحب بھی غلط فرما رہے, اس طرح کے جتنے بھی سارے مولوی ہیں وہ سب غلط فرما رہے. ان میں سے کسی بھی مولوی کی بات صحیح نہیں ہے. اب یہاں پہ وہ جو پاکستان میں جو مولوی حضرات تھے ان لوگوں نے وہ پیسے ہڑپ کے وہ نکل لیے تھے دبئی. تو اب ان جن لوگوں سے انہوں نے پیسے لیے تھے وہ لوگ مجھ پر آ کر ٹوٹ پڑیں گے کہ ہاں مولوی ہیں ہی ایسے. بھائی میں ان مولویوں کی بات نہیں کر رہا, میں ان مولویوں کی بات کر رہا ہوں جو جن کا پورا پاکستان جن کی تعریف کرتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے اور صحیح بات کرتے ہیں. اور مولوی کیا کہتے ہیں بھائی, وہ تو قرآن سے لے کر آپ کو ایک الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں, تشریح کرتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھیں قرآن میں فلاں آیات پہ فلاں پہ رکوع پہ یہاں پہ یہ لکھا ہے تو اس کی تشریح یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے لکھ کے بھیجا ہے نیچے, تو اس بات کی تشریح یہ ہے. جیسے کہ والدین کے سامنے اف تک نہ کہو, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے والد اس لائق ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ بحث کرو. مطلب والد کی بات صحیح ہوگی, وہ اگر کچھ آپ کو کہہ رہے ہیں تو وہ اپنی طرح سے بالکل صحیح ہوں گے. تو ایسے میں اگر کوئی اولاد ان کو پلٹ کے جواب دے تو ہاں بالکل یہ غلط کر رہی ہے اولاد. تو میں ان والدین کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اسپیشلی جو موسٹلی 60+ ہوتے ہیں. تو جیسے ہی بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادی ہو جاتی ہیں تو تب یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے. آج کل گھر کی یہی پرابلم ہے, بہت زیادہ ٹارچرنگ کر رہے ہیں والدین, اور باہر والے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اولاد نافرمان ہے, جبکہ اولاد کی زندگی برباد ہو رہی ہے, اولاد اندر سے ختم ہو رہے ہیں, اولاد 20 سے 22 سال کی عمر میں 50 کے ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ سپورٹ کوئی نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں کر رہا, اور والدین یوں ہی غلطیاں کریں گے اور لاسٹ تک ایون ان کی ڈیتھ تک جب وہ اللہ کو پیارے بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی ڈیتھ کے بعد یہی اولاد پھر ان کی قبر پہ جا کے رو رو کے برا حال کرتے ہیں کہ ہمیں لاوارث کر دیا اور ہمارے ماں باپ تھے, چلو کوئی بات نہیں جیسے تیسے تھے لیکن پھر بھی ہمارے ماں باپ تھے. تو ایسی اولاد کے ساتھ اتنا ظلم کیوں؟ اولاد کی زندگی اپنے ہاتھ سے برباد کیوں؟ میں یہ مولویوں کی جو باتیں ہیں تو یہ ویسے نہیں کہہ رہے, یہ ان سے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں یہ مسئلہ ہے. جیسے کہ ابھی طارق مسعود صاحب نے فرمایا کہ
مجھے ایک بندے نے میسج کیا یا پھر کال کی کہ یار میرے ابا یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، بڑا ہمارے گھر میں انہوں نے ایک بھوچال سا مچایا ہوا ہے اور ہمارے پورے گھر کو برباد کرنے میں تلے ہیں، ہمارے گھر میں مطلب کسی کو سکون کی زندگی نہیں بخشنے دے رہے. تو یہ ساری معاملات چل رہے ہیں اس کے گھر میں. تو مولوی نے پھر کہا کہ طارق مسعود صاحب نے کہا کہ باپ نہیں بدل سکتا کوئی. اگر بیوی کوئی ایسا کام کر رہی ہوتی کہ گھر اس کی وجہ سے برباد ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ آپشن ہے آپ کے پاس، اس بیوی کو چھوڑ دو، دوسری بیوی اپنا لو، دوسری شادی کر لو. لیکن باپ کو چھوڑنے کا کوئی وہ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس حوالے سے. تو باپ کی احترام کرو، جتنا چاہے ہو سکے احترام کرو. ہاں پھر بھی باپ غلط کر رہا ہے، وہ ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ وہ جس بندے نے وضاحت کی ہے اپنے گھر کے مسائل کی، تو ہاں واقعی اس کا باپ بڑا ظالم تھا. تو میں ایسے ظالم باپ کی بات کر رہا ہوں، ایسے جتنے سارے گھروں میں جو ظالم باپ ہیں، ایسے مطلب اپنی اولاد کو سکون میں نہیں دیکھ سکتے وہ. تو مجھ سے پلٹ کر سوال وہی کرتے ہیں جن کے ماں باپ ایسے الحمدللہ نہیں ہے، میں بڑا خوش ہوں ان کے لیے. لیکن جن کے ماں باپ ایسے ہیں تو صرف وہی کہتے ہیں کہ یار بھائی آپ نے تو بالکل صحیح بات کر دی. تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پھر ایسی اولاد ماں باپ کی ڈیتھ کے لیے انتظار کرتے ہیں، ان کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ خدا ان کو کب اٹھا لیں کہ ہماری زندگی تھوڑی سی سنور جائے. تو یہ جتنی ساری آپ نے ویڈیوز دیکھ لی، میں نے دکھائی آپ کو ویڈیو میں، تو ان کی یہی وجہ ہے کہ صرف اگر مجھے کوئی غلط کہتا ہے کہ تو میرے پاس دلیل ہے. اور یہ میں نے ریسرچ اسی لیے کی ہے کہ مجھے لگا ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے کہ جو مجھے اس دنیا میں دکھائی دے رہا ہے وہ سب غلط ہے یا میری آنکھوں کا دھوکہ ہے. اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا. پیرنٹس نہیں غلط ہو سکتے، نہ غلط سوچ سکتے ہیں، نہ کوئی دل میں انا اور ضد رکھ سکتے ہیں. تو ساری کی ساری غلطی اولاد کی بھی تو ہو سکتی ہے. لیکن جب مولویوں کے پاس اتنے سارے سوالات کو آتے میں نے دیکھا، نیچے 1000 سے زیادہ 2000 سے زیادہ کمنٹس میں نے دیکھے، اور ہر کمنٹ میں بندہ یا جو لڑکیاں لڑکے جتنے بھی ہیں ان میں سے شادی شدہ بھی ہے، تو ان ساروں نے یہی کہا تھا کہ افسوس کے ساتھ ہمارے پیرنٹس ہمارے گھر کو برباد کرنے پر تلے. مطلب یہ ایک تو موسٹلی یہ شادی کے بعد یہ بات ہو جاتی ہے، جب بچوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو موسٹلی پیرنٹس عدل و انصاف سے نہیں چلتے. ایک بیٹے کو زیادہ خوش رکھتے ہیں اور دوسرے بیٹے کو، یا پھر اس کی کمائی کم ہوتی ہے. موسٹلی تو یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی گھر میں سب سے زیادہ کمانے والا بیٹا ہوتا ہے تو لوگ پیرنٹس اسی کی بولی بولتے ہیں کہ ہاں بیٹا یہ صحیح ہے. اس کو ایک عجیب سی فیلنگ انسان کو ان کو دیکھ کر محسوس ہوتی ہے کہ پیرنٹس اس والے بچے کو زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کی زیادہ سنتے ہیں، اس کی فیملی پہ زیادہ ان کو فوکس ہے. اور جو بیٹا کم کما رہا ہوتا ہے تو اس کو ترچھی نظروں سے دیکھتے ہیں. تو میرے خیال سے اس کو ناانصافی کہتے ہیں. اور جب ایسی ناانصافیاں عام طور پہ اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کرے تو وہ ایک ایوریج بات ہے، لیکن جب کوئی اپنے گھر کے بزرگ جن کے ہاتھوں میں ہماری زندگیوں کے سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی کس حساب سے چلنی چاہیے، جب ایسے گھر کے بڑے ہی ایسے کرے، ناانصافی کرے، تو پھر اس گھر کا تو صرف اللہ ہی وارث ہے. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ سے، ہمارے پیرنٹس سے، ہمارے معاشرے کے بڑوں سے، ہمارے بڑے بہن بھائیوں سے کہ خدا را اپنے سے چھوٹے انسانوں پہ یا اپنے سے چھوٹے بچوں پہ یا اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں پہ یا اپنی اولادوں پہ اس قدر ظلم نہ کرے، ان کو اتنا ذہنی ٹارچر نہ کرے کہ وہ پھر پلٹ کر آپ کو جواب دے. کیونکہ مولوی جتنے بھی مولوی صاحبان ہیں وہ سبھی کہتے ہیں کہ مطلب دو طرفہ وہ بات کرتے ہیں، ایک طرف نہیں کرتے. کیونکہ ایک طرف والی بات ناانصافی کی ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں، جیسے طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، اولاد کو کہتا ہوں والدین کا احترام کرو، والدین کو کہتا ہوں اولاد کی عزت کرو. تو جب آپ اولاد کی عزت کرتے ہوئے ان کو بڑا کریں گے تو ان کے دل میں آٹومیٹکلی بات بیٹھ جائے گی. کیونکہ اولاد اتنا اس سے نہیں سیکھتی جو آپ سکھاتے ہو، بلکہ اس سے وہ زیادہ سیکھتی ہے جو آپ کو وہ کرتے دیکھتے ہیں. موسٹلی جہاں یہ بات مشہور ہے کہ چلڈرن کاپی دیئر پیرنٹس. بچے ہیں وہ اپنے والدین کو کاپی کرتے ہیں. جو والدین ان کے سامنے چوری کرے وہ چور بنیں گے، وہ چوری کریں گے. والدین جیسے بھی 2 سال کا اگر کوئی بچہ ہے، ماں کی گود میں اس ٹائم وہ لیٹا ہے، اور اگر ماں کوئی ایسے کرے گی تو بچہ بھی ایسے کرے گا. ماں کوئی وہ ہاتھ والا پنکھا ایسے کرے گی تو بچہ بھی پنکھا اٹھائے گا اور ایسے کرے گا. تو اس کو کاپی کہتے ہیں. بچے کاپی کرتے ہیں ماں باپ کو. تو اگر اس حوالے سے اگر باپ کوئی غلط کام کرے تو باپ نے تو اپنے اس کی اولاد نے تو اپنے باپ کو ہی سب کچھ دیکھ کر سیکھا ہے نا باپ سے. تو اگر باپ گالی دے گا تو ادھر بیٹا بھی گالی دے دے گا.
ہاں اس کی احترام ضرور کرے گا، لیکن وہی بات آتی ہے کہ صبر کا پیالہ بھر جاتا ہے. تو اولاد آخر کتنی صبر کرے اور والدین کا کتنا احترام کرے، اس کی کوئی لمیٹیشن ہونی چاہیے. لیکن وہی لمیٹیشن ہمارے معاشرے میں لوگوں نے ختم کر دی ہوئی ہے. پیرنٹس کو سرٹیفکیٹ تھمایا ہوا ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اولاد کا خون بھی کر سکتے ہیں، اولاد کے ساتھ زنا بھی کر سکتے ہیں. ورنہ آئے دن یہ ARY نیوز پہ ایسے ہم چینل پہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ باپ بیٹی کے ساتھ زنا کرتے پکڑا گیا، ماں نے بیٹی کو چند پیسوں کی خاطر بیچ دیا ہے. یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ماں باپ کے دل میں ہم لوگوں نے ہی، ہمارے معاشرے کے لوگوں نے ہی یہ بات فکس کر کے بٹھا دی ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو، اولاد پلٹ کے جواب نہیں دے سکتی. تو ایسا ہے نہیں. ہمارے اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے کہ ہر بات کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. اگر باپ آپ کو کہے کہ کافر بن جاؤ تو بن جاؤ گے، ہرگز بھی نہیں. تو یہ بات ناقابل اعتبار ہے، ناقابل قبول ہے، آپ یہ نہیں مان سکتے. تو یہ میں خود نہیں کہہ رہا، یہ جو میں نے آپ کو ویڈیوز دکھائی ہے انہی میں سے میں نے آپ کو پروفز دیے ہیں کہ یہ اسلامکلی یہ بات ثابت ہے کہ ماں باپ کے اپنے اختیارات ہوتے ہیں، تو ان اختیارات سے ان کو باہر نہیں نکلنا چاہیے. جیسے کہ ابھی آج کل جو نارمل سی باتیں چل رہی ہے، بیٹی کی شادی ہو جاتی ہے تو جب بہو گھر آ جاتی ہے تو اس پہ بیٹے کے ماں باپ بھی حق جتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا کوئی حق ہے ہی نہیں بہو کے اوپر کہ جیسے میرے پیر دباؤ یا پھر ہمارے لیے چائے بناؤ یا پھر ہمارے لیے کھانا گرم کرو وغیرہ وغیرہ. ہاں لیکن بیٹے میں اتنا جو حسن سلوک ہے، اتنے اخلاق ہونے چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو سمجھا سکے کہ میرے ماں باپ ہیں، تھوڑی سی خدمت کرنی بھی چاہیے. اور یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اگر بیٹی خدمت کرے گی اپنے ساس اور سسر کی تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس کا شوہر ہی خوش ہوگا اس بات سے کہ میری ایک عظیم بیوی ہے. تو دو طرفہ بات کر لینی چاہیے. اگر بہو قابل احترام ہے تو پھر والدین کو بھی چاہیے کہ وہ عدل و انصاف قائم رکھے. جہاں پہ گھر میں اگر 3-4 بچے ہیں تو سب کی شادیاں ہوں تو وہاں پہ دیکھ لینا چاہیے. والدین کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ایک ایک کو دیکھیں کہ میری طرف سے، ہماری طرف سے ان کو کتنا انصاف مل رہا ہے. موسٹلی جہاں پہ یہ آج کل جو لڑائیاں چل رہی ہے موسٹلی وہ بچوں کی وجہ سے ہوتی ہے. گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں 3-4 سال کے، تو اگر ایک بچہ پلٹ کر دوسرے بچے پہ وار کر دیتا ہے یا پھر اس کو چھیڑ دیتا ہے تو ادھر سے ماں آ جاتی ہے، میرے بچے کو کیوں مارا، تمہارا بچہ صحیح نہیں ہے. تو یہ تو بچپنا ہے. 20 سے 25 سال کی ایک لڑکی جو اچھی خاصی سمجھ رکھتی ہو کہ بچے ہیں 2 منٹ بعد واپس صحیح ہو جائیں گے، آپس میں ہی بیٹھ کے باتیں کریں گے، تو ہم خواہ کیوں لڑے بچوں کی لڑائی کو لے کر. اور ایسے میں جب اگر ہمارے بڑے ہی آ جائے اور بڑے ہی پھر ہمارے بڑوں کو صرف اور صرف، جہاں تک میری فوکس ہے تو صرف اور صرف کو یہ چاہیے کہ وہ آرام سے، اگر 2 بہوؤں کی لڑائی چل رہی ہے تو آرام سے دونوں کو سمجھا دے، نہیں تو غصہ کر کے سمجھائے. نہیں کرنا چاہیے ایسے. بیٹے تو بیچ میں کچھ بول نہیں سکتے، اگر کچھ بولیں گے تو کہیں گے کہ یار بیوی کا دلہ ہے، یا پھر اگر ماں باپ کی سائڈ لے گا تو بیوی ناراض ہو جائے گی کہ پھر میں کس لیے ہوں یہاں پہ اگر تم ماں باپ کی سائڈ لے رہے ہو. تو اس معاملے میں میرے خیال سے بیٹی کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، تو اس کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے. لیکن جہاں تک بہوؤں کی سوال ہے، جہاں تک سسرال کا سوال ہے، تو اتنا کرنا چاہیے کہ عدل اور انصاف. جس دن کسی گھر میں ہمارے بزرگوں کے ہاتھ سے ناانصافی شروع ہو جاتی ہے تو اس گھر میں پھر یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی بیٹا میری خاطر کر لے گا، میرا احترام کر لے گا، یا پھر کوئی بیٹی مجھے پلٹ کر جواب نہیں دے گی، میرا احترام کرے گی. کیونکہ جو پیرنٹس ہمارے مشہور ہیں کہ جن کی عزت کی جائے تو وہ صرف اسی بات کے لیے کہ وہ عدل اور انصاف چاہتے ہیں. تو جس دن وہی والی بات نہیں رہے گی تو پھر اولاد عزت کیوں کرے؟ ایز سمپل ایز دیٹ. بات وہی پہ آتی ہے کہ عدل اور انصاف. تو میرے خیال سے ہمارے پیرنٹس نے یا پھر دنیا کے کسی بھی بزرگ نے اگر کوئی غلطی کی ہو اپنے زمانے میں، کوئی غلط زندگی گزاری ہو، کوئی اصول نہیں ہو ان کی لائف میں، تو چلو وہ ان کی پرسنل لائف ہے. لیکن ایٹ لیسٹ جب آپ کی اولاد کی شادیاں ہو جاتی ہیں، جب آپ کے پوتے نواسیاں ہو جاتے ہیں تو ان کی زندگی پہ آپ کا اثر پڑتا ہے. میرے خیال سے ماں باپ کو اس بارے میں بہت زیادہ سوچنا چاہیے. ینگ جنریشن کو میری یہی ایڈوائس ہے کہ چھوٹے بچے ہیں آپ کے تو موبائل فون کا استعمال کم کیا کریں.
اور بچوں پہ فوکس کریں. 3 سال کے بچوں کو ہمارے یہاں اسکول بھیج دیا جاتا ہے, وہ ماں کی گود اس کو چاہیے ہوتی ہے, اور یہاں پہ اس کو اسکول بھیجا جاتا ہے تو وہ مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی وہ جو نیورونز ہیں جو بھی ہیں وہ جل جاتے ہیں, مطلب اس کے جو وہ سیکھنے والے دن ہیں تو وہ بیچارہ اس کے اسکول میں گزر جاتے ہیں. ماں کی آغوش وہ اس کے لیے بند ہو جاتی ہے اور اس کا پورا فوکس باہر والی دنیا پہ چلا جاتا ہے. تو جو ماں اور بیٹے کے یا بیٹی کے بیچ کا جو پیار ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے. تو ان شارٹ بات یہ ہے کہ آج کل کے پیرنٹس خود ہی اپنی اولاد کو اپنے سے دور کر کے اولاد سے ہی گلہ کرنے لگتے ہیں کہ آپ نافرمان ہو گئے ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ تو خدا را میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ایسے پیرنٹس کو, ایسے بڑوں کو کہ ایسا نہ کرو. بچوں کو اس قدر مجبور نہ کرو کہ وہ بغاوت کرنے پر نکل آئے. چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. Please subscribe my channel. Thank you.